بلند تر صلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد قال اللہ تعالی علیکم السلام وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. صلوات بھیجو. تھوڑا تھوڑا میرے خیال میں سمٹ جائیے. صلوات پڑھتے ہیں. آئیے آپ بھی ادھر آئیے. بھائی دونوں جوان ہیں ماشاءاللہ. ادھر آئیے, آگے بیٹھیے. آ کے صلوات پڑھتے ہوئے آئیے. دیکھیے جوان ٹیک نہ لگائے بالکل. سورہ تحریم آیت نمبر 6 ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، آپ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو. وہ جہنم کی آگ کہ جس کا ایندھن انسان بنیں گے اور پتھر بنیں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس جہنم کے اوپر ہم نے بڑے شدید ترین ملک کو بٹھایا ہے. یعنی وہاں جہنم میں بڑے شدید ملائکہ کو ہم نے ڈیوٹی لگائی ہے اور انہیں بٹھایا ہے. اچھا اگر لفظ ملائکہ کہہ دیا جاتا خالی، مگر اس کے ساتھ غلاظ شداد، بڑے شدید، بڑے سخت، جن کے دل میں ذرا سی بھی نرمی نہیں ہے. اچھا یہ نرمی ایسا نہیں ہے کہ ان کا دل سخت ہے، نہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ بالکل مخالفت نہیں کرتے اس چیز کی
کہ جس چیز کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے. یعنی اگر یہ شدید ہیں تو اس لیے ہیں کہ انہیں اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے. نہ ان کو خریدا جا سکتا ہے، نہ ان کو رشوت دی جا سکتی ہے، نہ انہیں بہکایا جا سکتا ہے، نہ انہیں الفاظ کے ذریعے سے آپ مرعوب کر سکتے ہیں. نہیں، یہ وہی کریں گے جو ہمارا حکم ہوگا. ورنہ یہ وہ ملک ہے کہ جو سجدے میں ہے سجدے میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے. اللہ کی اتنی مخلوق ہے ملائکہ کی شکل میں کہ اگر اسے عبادت کی ضرورت ہوتی تو پھر تمہارے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ خدا ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، نہ جنوں کی عبادت کا محتاج ہے، نہ انسانوں کی عبادت کا محتاج ہے. اس لیے کہ اگر اسے عبادت ہی کرانی تھی تو ملائکہ بہت زیادہ ہیں عبادت کرنے کے لیے، تو تمہاری عبادت کی ضرورت اسے نہیں ہے. تمہارے گناہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتے اور تمہاری عبادتیں اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. یہ عبادتوں کا فائدہ بھی تمہارے لیے ہے اور گناہوں کا نقصان بھی تمہارے لیے. یہ تو اس کی محبت ہے کہ جو حکم دے رہا ہے، ورنہ تمہاری عبادتیں اس میں کوئی اضافہ نہیں کریں گی. دنیا کے آپ کسی بھی آدمی کے یہاں جاب کیجئے تو اگر وہ آپ کو پیسہ دے رہا ہے تو آپ کی جاب سے اسے فائدہ بھی ہے، اور جتنا آپ کو دے رہا ہے اس سے زیادہ اسے خود فائدہ ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اللہ کو آپ سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ آپ کی عبادتوں سے اسے کوئی فائدہ ہے، نہ آپ کے گناہوں سے اسے کوئی نقصان ہے. مگر اس کے باوجود بھی اگر وہ قرآن میں عبادتوں کے لیے بھی کہے اور گناہوں سے بچنے کے لیے بھی کہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں ماں سے بھی زیادہ چاہتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ اسے آپ کی عبادتیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. دنیا کے ہر محکمے میں آپ کا عمل ہر آدمی کو فائدہ پہنچاتا ہے لیکن خدا کو فائدہ نہیں پہنچاتا. ایک مسئلہ تو یہ رکھیے ذہن میں. دوسری بات اور سنیے جو اس سے بھی زیادہ ہے کہ اگر وہ عبادت ہی کرانا اسے مقصود ہوتا تم سے تو وہ آپ سے زبردستی بھی عبادت کروا سکتا تھا. کیسے؟ خالی ایک ملک الموت کی ڈیوٹی لگا دیتا بس. جہاں صبح کی نماز نہیں پڑھی وہیں ملک الموت آ گیا، نہ دبا دیا گلا آپ کا آگے. آپ پڑھتے یا نہ پڑھتے؟ یعنی نہ انبیاء بھیجتا، نہ رسول بھیجتا، نہ نبی بھیجتا، نہ اولیاء بھیجتا، خالی ملک الموت کو بھیجتا اپنا سجدہ کرانے کے لیے کہ بس تیری ڈیوٹی ہے جو مجھے سجدہ نہ کرے اس کا گلا گھونٹ دینا جا کے. تو کوئی ایسا ہوتا جو بے نمازی ہوتا؟ انسان. کبھی سوچئے آپ بیٹھ کے ذہن میں اپنے یہ بات سوچئے کہ وہ پروردگار خالی ملک الموت کی ڈیوٹی لگا دیتا کہ جو مجھے سجدہ نہ کرے اسی کا گلا گھونٹ دینا ہے، تو کون تھا آپ میں سے جو نہ پڑھتا؟ سب پڑھتے ہیں. لیکن اس نے یہ کہا کہ مجھے مجبوری کی عبادت نہیں چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ مجھے وہ عبادت نہیں چاہیے جو مجبور کی ہو اور مجبور بن کے عبادت کریں. مجھے وہ عبادت چاہیے کہ ایک طرف شیطان بہکا رہا ہو اور ایک طرف مومن کا دل کہہ رہا ہو کہ مجھے خدا کے سامنے جھکنا چاہیے. جو شیطان کے راستے کو چھوڑ کے میرے سامنے جھک جائے وہی میرا بندہ ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تو اسے زبردستی عبادت آپ سے نہیں کرانی ہے، مجبوروں کی اسے عبادت نہیں چاہیے، ورنہ ملک کی عبادت کافی تھی. اسی لیے ہر معصوم یہی کہتا ہے پالنے والے ہمارے گناہ تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاتے اور ہماری عبادتیں تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. یہ تو تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں عبادت کی بھی توفیق دے دی. یہ نہ سمجھیے کہ عبادت کر کے کوئی مغرور ہونے لگے، بڑا غرور پیدا ہو جائے میں نے اتنا زیادہ کر لیا. نہیں، یہ تو بتاؤ عبادتوں کی توفیق کس نے دی ہے؟ یعنی اس کا کمال دیکھیے آپ. اسی وجہ سے کہلوا رہا بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد. پالنے والے نہ مجھ میں اٹھنے کی طاقت ہے نہ بیٹھنے کی طاقت ہے.
یہ سارا میں تیری طاقت سے کر رہا ہوں، تیری توفیق سے کر رہا ہوں، مگر یہ بندہ پھر کبھی ناراض ہو جاتا ہے اللہ سے، بڑی جلدی بدظن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو روایت میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اے صاحبان ایمان، آپ اپنے کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ اس جہنم کی آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنائے جائیں گے۔ ورنہ وہ پیغمبر اکرم کہ جب معراج پہ پہنچے اور جبرائیل سیر کرا رہے ہیں پیغمبر اکرم کو، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ضعیف سا انسان ہے جو کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، داہنی طرف کو دیکھتا ہے تو ہنستا ہے، بائیں طرف کو دیکھتا ہے تو روتا ہے۔ کرسی پہ ہے ایک آدمی اور نبی معراج پہ سفر کر رہے ہیں معراج کا، تو ایک آدمی ہے کہ جو کبھی روتا ہے اور کبھی مسکراتا ہے۔ تو رسول نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ جناب آدم علیہ السلام ہے۔ کہا یہ داہنی طرف کے دیکھ کے مسکراتے کیوں ہیں؟ کہا جب یہ اپنی اولاد کو جنت میں دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، اور جب یہ اپنی اولاد کو جہنم میں دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ یعنی کتنی محبت ہے جناب آدم کو اپنی اولاد سے۔ ہر باپ خوش ہوتا ہے میرا بیٹا ایسو عشرت میں رہے، تو اسی طرح آدم خوش ہوتے ہیں جب ایک آدمی نیک کام کرتا ہے، اور آدم ناراض ہو جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں جب ایک آدمی کوئی گناہ کرتا ہے۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے پھر گزرے تو ایک شیخ کو اور بیٹھے ہوئے دیکھا، وہ بھی بزرگ ہیں لیکن ان کے پاس کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ میں کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ جناب ابراہیم ہے۔ یہ بچے کون ہیں؟ کہا یہ ان مومنین کے بچے ہیں کہ جو بچپن کی عمر میں مر جاتے ہیں، تو اللہ نے ابراہیم کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ ان کی پرورش کرو۔ یعنی ابراہیم پرورش کر رہے ہیں ان بچوں کی جو بچپن میں ایک انسان مر جاتا ہے۔ تیسری جگہ گئے، اب سنیے کیا دیکھا۔ ایک اور انسان کی شکل میں بیٹھا ہوا ہے، مگر جس نے بھی نبی کو سلام کیا مسکرا کے کیا، مگر یہ ملک مسکرا کے سلام نہیں کرتا۔ تو نبی نے پوچھا یہ کون ہے جس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھ رہا ہوں اور مجھے اس کو دیکھ کے دہشت ہونے لگی ہے؟ تو فرمایا کہ یہ جہنم کا دروغہ ہے، جو جہنم کے دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے۔ یہ بڑا حسین خوبصورت ملک تھا، لیکن جب اس نے دیکھا لوگوں کو لیے اللہ نے جہنم میں کیسا کیسا عذاب رکھا ہے، تو اس کے چہرے کی خوبصورتی بھی خوف خدا سے ختم ہو گئی۔ تو جو ملک برداشت نہ کر سکے، اور جب نبی نے کہا کہ کچھ مجھے دکھاؤ اور نبی کو دکھایا گیا تو نبی سے برداشت نہیں ہوا، تو جو جہنم کی آگ نبی سے برداشت نہ ہو سکے، جو جہنم کی آگ ملک سے برداشت نہ ہو سکے، اب اللہ کہہ رہا ہے اے میرے چاہنے والو، اے مومنو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، کل حساب ہوگا، عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ اور بچ کیسے سکتا ہے؟ بس یہ سن لیجئے، جہنم کی آگ سے آدمی بچ کیسے سکتا ہے؟ تو اب امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیں جہنم کی آگ سے کیسے بچ سکتا ہے۔ علامت المومن خمس، اپنے امام کی یہ حدیث یاد کر کے جائیے، اردو میں یاد کر لیجئے۔ 11ویں امام کی حدیث ہے، مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت صلاۃ 51، وہ پورے ایک دن میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہو، یہ مومن کی علامت ہے۔ اسے بھاری نہ سمجھیں، بعض لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں بڑا بھاری سے سمجھ رہے ہیں، 51 رکعت بہت زیادہ ہو گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ صلاۃ 51، وہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہو۔ اب یہ دیکھنے میں ذرا تھوڑا سا جب عدد سنتے ہیں تو بھاری لگتا ہے، لیکن صبح کی کتنی ہے؟ 2 رکعت، ظہر و عصر کی 4، کتنی ہو گئی ہیں؟ مغرب کی، عشاء کی، یہ واجبات میں ہے۔ اس کے علاوہ صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعت اور ہے
جو مستحب ہے، جسے نافلہ کہتے ہیں، وہ جوڑیے 8 رکعت ظہر سے پہلے، 8 رکعت عصر سے پہلے، 16 یہی ہو گئی۔ اس کے بعد 4 رکعت نماز مغرب کے بعد اور 2 رکعت نماز عشاء کے بعد اور 11 رکعت نماز شب، سب کو جوڑیے تو بیٹھتی ہے 51 رکعت نماز۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ دن کی نماز تو آپ کے اوپر واجب ہے ہی، صبح کی بھی پڑھنا ہے آپ کو، ظہر کی بھی پڑھنا ہے، عصر کی پڑھنا، مغرب عشاء کی پڑھنا ہے، یہ تو میرا بندہ ہے ہی جو واجب ادا کر رہا ہے۔ لیکن میرا قریبی بندہ وہ ہے کہ جو رات کو اٹھ کے نماز پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو رات کو اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے وہ یہ ضرور سمجھتا ہے میں اس کی عبادت کر رہا ہوں جو کبھی سوتا نہیں ہے۔ نہیں، اس نقطے پہ توجہ دیجئے، جو رات کے وقت میں، اسی وجہ سے ہمارے چوتھے امام نے فرمایا الہی علت النجوم، اے پالنے والے ستارے بلند ہو گئے ہیں، ونامت العیون، آنکھیں سو گئی ہیں، سمجھنا ہے؟ غلقت الملوک ابوابہا، دنیا کے ہر بادشاہ نے اپنا دروازہ بند کر لیا ہے، وَبَابُكَ مَفْتُوحٌ لِلسَّائِلِينَ، تیرا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے۔ یہ جملہ تو یاد رکھیے، پالنے والے الہی غلقت الملوک ابوابہا، پالنے والے سب کے دروازے بند ہو گئے، سب کے بند ہو گئے، حتیٰ کہ وہ اقامت علیہا حراسا، انہوں نے اپنے دروازوں پہ نگہبان بھی بٹھا دیے تاکہ کوئی آنے نہ پائے۔ لیکن بابوں کا مفتوح للسائلین، تیرا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے۔ آواز قدرت آتی ہے کہ کسی ایسے کے دروازے پہ کیوں جاتے ہو جس کا دروازہ کبھی کھلا رہتا ہے کبھی بند ہو جاتا ہے؟ تم ایسے کے دروازے پہ آؤ کہ صبح میں گئے تو بھی کھلا ہوا ہے، رات میں آئے تو بھی کھلا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اس نے کہا تمہارے خدا کو تو نیند بھی نہیں آتی۔ 2 چیزیں ہیں، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ وہ دکھائی دیتا ہے۔ سنیے، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ وہ دکھائی دیتا ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا پالنے والے تجھے نیند نہیں آتی؟ کہا بالکل نہیں آتی۔ اچھا، کہا جا ایسا بتاؤ ہم تمہیں 2 شیشے دے رہے ہیں، تم انہیں جاگنا، ان کی حفاظت کرنا، یہ آپس میں ٹکرانے نہ پائیں۔ اب جناب موسیٰ تھوڑا سا دن میں جاگے، رات میں جاگے، کب تک جاگیں؟ شیشے آپس میں ٹکرائے اور ٹوٹ گئے۔ جیسے ہی ٹوٹے آواز قدرت آئی۔ دیکھا آپ نے سونے کا نقصان دیکھا؟ تم 2 شیشیوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو ہم اتنی بڑی مخلوق کو دیکھتے ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ سوتا نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بس علی بھی یہی کہتے تھے کہ مجھے رات میں نیند نہیں آتی، پوری رات عبادت الہی میں بسر کرتا تھا میرا مولا، بس شاید اسی وجہ سے ایک رات سلا دیا تاکہ خدا نہ سمجھو۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیے بآواز نہیں، تھوڑا سا جاندار صلوات پڑھیے۔ سنیے عزیزو، الہی تو پالنے والے تیرا دروازہ اب بھی سب کے لیے کھلا ہوا ہے، تو کسی اور کے دروازے پہ نہیں جانا ہے، اگر جانا ہے تو اپنے خدا کے دروازے پہ جانا ہے۔ لہذا وہ نماز شب پڑھنے والا مومن جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، آواز قدرت آتی ہے اب تو سب سو گئے ہیں، تو اب آ جا، اب تو سب بستر استراحت پہ ہیں، سب آرام کر رہے ہیں، تم ہمارے دروازے، تو نہ تو وہ سوتا ہے اور دوسری اس کی صفت نہ وہ دکھائی دیتا ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ دنیا میں جو بھی انسان کسی کو کچھ دیتا ہے، جب وہ دکھائی دیتا ہے تو جس کو دیتا ہے اس کی نظر شرم سے جھک جاتی ہے۔ کتنا بڑا فلسفہ میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں۔ آپ پہ کسی نے احسان کیا، کچھ دے دیا، آپ ضرورت مند تھے، آپ نے مانگا، آپ کو اس نے دے دیا، جیسے ہی دیا جہاں پہ وہ مومن آیا نظر شرم سے جھکنے لگی۔ یہ وہ مومن ہے جس نے ہم پہ، اور بولیں گے بھی آپ نہیں اب اس کے سامنے، ارے یہ تو ہمارا محسن ہے، اس نے ہمیں ہمارے اوپر احسان کیا ہے، تو شرم سے آدمی جو ہے شرم آتی ہے اسے۔ خدا نے کہا کہ ہم تمہیں دیں گے تو دکھائی بھی نہیں دیں گے کبھی، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے چہرے پر شرماہٹ ہو۔ بات یہ تو یاد رکھیے، جب خدا اپنے سامنے بھی بندوں کو نظریں جھکائے نہ دیکھ سکے تو وہ یہ کیسے برداشت کرے بندہ میرا ہو جھکائے دوسرے کے سامنے؟ نہیں، خبردار، ہم تو تمہیں دکھائی بھی نہیں دیتے تاکہ تمہیں شرم محسوس نہ ہو۔ تو کیسا پروردگار ہے وہ، کیسا معبود ہے وہ؟ اسی لیے امام نے فرمایا 51 آپ کو نماز کا پابند ہونا چاہیے، یہ مومن کی علامت ہے۔ دوسری علامت سنیے امام حسن عسکری علیہ السلام نے کیا بتائی۔ وَالْجَهْرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مومن کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ بسم اللہ بلند آواز سے کہتا ہے۔ ہم کتنے ہیں جو بسم اللہ کرتے ہیں؟ ہمیں تو دسترخوان نظر آئے ایسے ہو جیسے پاگل ہو گئے ہیں، بالکل ایسے ہے جیسے بیوی بھی اٹھا کے لے جائے گی دسترخوان کہیں۔ جاب پہ سے آیا آدمی، ڈیوٹی پہ سے آیا، جلدی سے کھانا لگاؤ، اب دسترخوان لگایا گیا، اس کے بسم اللہ کہاں یاد رہے؟ جہاں اتنی بیٹی ڈش لگی ہوئی ہو، اب بسم اللہ کہاں یاد آئے گی؟ مومن کی علامت کیا ہے؟ وَالْجَهْرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ۔ تمہارا 11واں امام فرما، پہچانیے تو صحیح تمہارا 11واں امام کیا کہہ رہا ہے۔ مومن کی علامت ہے بلند آواز سے بسم اللہ کہنا۔ اچھا، ایک تو یہ کہا بسم اللہ کہنا، ایک یہ بلند آواز سے، دل ہی دل میں نہ کہنا، دل میں نہیں کہنا، چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی کام کرو یا کچھ پڑھو تو پہلے بسم اللہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کوئی کام کرنے چلتے ہیں اور کوئی کام کرتے ہیں آپ، تو یہ بسم اللہ آپ کے قدم روک دیتی ہے غلط نہ کرنا۔ ایک آدمی بسم اللہ کی عادت تو ڈالے ذرا، تو اب یہ بتائیے اگر چوری کرنے جا رہا تو بسم اللہ کہے گا؟ نہیں کہے گا، بلکہ بسم اللہ روک دے گی چوری کرنے سے۔ کس کا نام لے رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ تو عادت ڈالو بسم اللہ کی، گھر سے نکلو تو بسم اللہ، دسترخوان پہ بیٹھو تو بسم اللہ۔ امام فرماتے ہیں یبارک فی، اس کام میں برکت ہو جاتی ہے جس میں آپ بسم اللہ کہتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں شوہر یہ کہتا ہے اتنا کما رہا ہوں گھر میں برکت نہیں ہے۔ برکت کیسے ہو جب بسم اللہ ہی نہیں ہے؟ شوہر کماتا کماتا تھک گیا، روایت کہتی ہے اس دسترخوان پر شیطان مسلط نہیں ہوتا جس دسترخوان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا۔ پڑھیے آپ، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، میں آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں، بہت بڑے عمل نہیں۔ اب آپ گھر سے نکلے مجلس کے لیے، کہتے ہیں، پھر معصوم کہتے ہیں اذا خرج من بیتہ، جب مومن اپنے گھر سے نکلے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ جو دوش پہ ملک بیٹھے ہیں یہ کہتے ہیں ہدیتا، تو ہدایت پا گیا۔ پھر جب آگے چلتا کہتا لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، تو کہتا ہے وقیتا، تو شیطان کے شر سے محفوظ ہو گیا۔ اور جب کہتا توکلت علی اللہ،
نہ بادشاہ پہ توکل کر رہا ہوں، نہ گھر والوں پہ توکل کر رہا ہوں، نہ رشتہ داروں پہ توکل کر رہا ہوں، نہ اپنی طاقت پہ توکل کر رہا ہوں، نہ اپنی دولت پہ توکل کر رہا ہوں، میں بھروسہ کر رہا ہوں صرف اپنے خدا کے اوپر۔ تو ملک آواز دیتے کفیتا، اب تجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اب تیرے لیے اللہ کافی ہے۔ تو کتنا چھوٹا سا جملہ ہے، توکلت علی اللہ۔ کوئی بھی کام کیجئے توکلت علی اللہ، کوئی بھی کام شروع کیجئے بسم اللہ الرحمن، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو جب آپ اپنے کو جوڑ دیں گے اللہ سے، توجہ چاہتا ہوں، آپ اپنے کام کو جوڑ دیجئے اللہ سے، تو جس طرح وہ دائمی ہے اسی طرح آپ کا کام بھی دائمی ہو۔ فلسفہ سمجھیے 11ویں امام کا، والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، مومن کی علامت ہے بلند آواز سے بسم اللہ کہنا۔ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام، یہ ایک بہت بڑی تفسیر ہے ہمارے پاس۔ آپ نے سنی ہوگی فلاں صاحب کی تفسیر، فلاں صاحب کی تفسیر، فلاں آیت اللہ کی تفسیر، فلاں ان کی تفسیر، لیکن ایک تفسیر وہ بھی ہے جو خود آیتوں کی ہمارے امام نے کی ہے، جو ہے تفسیر امام حسن عسکری۔ خود امام علیہ السلام نے تفسیر کی ہے۔ اس میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص امیر المومنین کی خدمت میں آیا۔ دیکھیں امام بیان کر رہے ہیں، چونکہ ان کی بیان کی ہوئی تفسیر ہے، 11ویں امام بیان کر رہے ہیں کہ عبداللہ ابن یحییٰ امام کی خدمت میں آیا، امام کے پاس ایک کرسی رکھی ہوئی تھی، وہ اس کرسی کے اوپر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی کرسی کے اوپر بیٹھا فوراً گرا، سر میں چوٹ لگی اور خون بہنے لگا۔ جیسے ہی خون بہنے لگا تو وہ کہتا مولا یہ کیوں ہوا؟ کہا اس لیے کہ تم نے کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے مولا، ہاں تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ اور اللہ، دیکھیں ایک فلسفہ ہے جس پہ آج کل کے نوجوان بڑے بہک رہے ہیں، بڑا مومن بھی بہک جاتا ہے۔ میں نیکیاں کر رہا ہوں، مصیبت میں گرفتار ہو رہا ہوں۔ فلاں آدمی روز کچھ نہ کچھ غلط کرتا ہے اور اس کو نعمت پہ نعمت دیے جا رہا ہے اللہ۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ آپ نہ کہیے لیکن ایسا ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زیارتوں پہ بھی گیا، یتیموں کو بھی دیا، بیواؤں کو بھی کھلایا، آج یہ مصیبت آ گئی، کل دوسری مصیبت آ گئی، پرسوں تیسری مصیبت آ گئی۔ اے پالنے والے، میں نیکیوں پہ نیکیاں کرتا چلا جا رہا ہوں اور تو مصیبت پہ مصیبت دیے جا رہا ہے۔ ہر چیز کر لی، جاب نہیں ملتی، علم پہ چڑھاوا بھی چڑھا دیا میں نے، درگاہوں پہ مٹھائی بھی چڑھا دی میں نے، چادریں بھی لے گیا میں، مومنین کو کھانا بھی کھلا دیا، میرا کام نہیں ہوتا، مصیبت پہ مصیبت۔ اور ایک یہ صبح سے شام تک جھوٹ بولتا رہتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، سوتا رہتا ہے، جب بھی کسی کو مشورہ دیتا ہے غلط مشورہ دیتا ہے، اور جہاں غلط کیا وہیں نعمت۔ تو کبھی کبھی ذہن میں آتی ہے بات یا نہیں؟ یہی میرے مولا نے سمجھا یہی چاہنے والے کو، تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں۔ وہ کیا کہا؟ جب اللہ کا کوئی چاہنے والا، توجہ چاہتا ہوں، اللہ جس سے محبت کرتا ہو، اگر کبھی کوئی غلطی کر دے تو فوراً اللہ اسے سزا دیتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ایک چور مستقل چوری کرتا ہے، پکڑا نہیں جاتا، اور ایک مومن بندہ بیچارہ ایک ہی دن کی دوسرے دن پھنس گیا؟ ہوتا نہیں ہوتا کبھی یہ کہ اب وہ کہتا ہے اے پروردگار کیا ساری نظریں تیری میرے اوپر ہی ہیں؟ یہ کام تو مجھ سے پہلے بہت کر رہے تھے، آج ہی کیا تھا غلط، بس فوراً ہی پکڑوا دیا، فوراً ہی عذاب میں مبتلا کر دیا تو نے مجھے۔ پتہ چلا ایک آدمی نے کوئی غلط کیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا اسی۔ یہ پروردگار یہ کیا ہوا؟ لوگ روز غلط کرتے ہیں، تو کسی کا ایکسیڈنٹ نہیں کراتا، آج تھوڑا سا پہلی دفعہ جھوٹ بولا تھا، اسی پہ اتنا بڑی سزا۔ تو یہ میرے ساتھ ہے اس فکر میں یا نہیں ہے؟ کبھی ہوتا ہے۔
وہ مومن بندہ جو اکثر گناہوں سے بچتا ہے لیکن ایک دن کر بیٹھتا ہے تو اسی وقت کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. کیوں؟ امام فرماتے ہیں فلسفہ سمجھیے. امام فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو بہت زیادہ چاہتا ہے. یہ کون سی چاہنے کی دلیل ہے بھائی؟ کہا نہیں، زیادہ چاہتا ہے تاکہ جو یہ گناہ ہو گیا ہے اس گناہ کو بندہ بھولنے نہ پائے. نہیں عزیزو، بہت بڑا فلسفہ سمجھا رہا. صلوات پڑھے محمد علی محمد پر. تاکہ اگر اس نے گناہ کیا مومن بندے نے اور میں نے اس کو فوراً سزا نہ دی تو گناہ کو بھول جائے گا، کل دوسرا کرے گا. جیسے ہی گناہ کیا، غلط کیا، فوراً سزا، مصیبت نازل کر دی، مومن کے ذہن میں آیا اسی وجہ سے نازل ہوئی چونکہ گناہ کیا ہے. فوراً مسجد میں آیا، پروردگار مجھے معاف کر دے. بات سمجھ آئے؟ لیکن اگر اچھا بعض ایسے ہوتے ہیں آج بھی چوری، آج بھی جھوٹ، آج بھی غیبت، سب کچھ کر رہے ہیں، ادھر بیٹا بھی کامیاب ہو گیا، بڑا اچھا تجارت میں بھی فائدہ ہو گیا، ادھر بیٹھے بیٹھے کوئی انعام بھی کہیں سے مل گیا. کہتے ہیں بھائی آج کل تو اللہ بڑا مہربان ہے میرے اوپر، سارے کام بالکل میرے حق میں ہو رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے وہ بھی زیادہ اسی وقت دیتا ہے جب ٹیڑھے چلو. ہوتا ہے یہ بھی. امام فرماتے ہیں کہ اللہ اس آدمی سے نفرت کرتا ہے. پروردگار یہ چاہتا ہے تاکہ یہ گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جائے، تاکہ اسے آخر وقت میں جہنم میں ڈالا جائے. تو اگر نعمتیں ملنے لگے ان گناہوں کے بعد، خوش نہ ہوئیے آپ. یہی تو کہا تھا یزید نے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے کہ دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، ایک کے بعد ایک مصیبت، اور مجھے دیکھو ہر نعمت میرے پاس ہے. تو شہزادی نے قرآن سے اسے جواب دیا تھا یہ نعمت نہیں ہے، یہ مہلت ہے. تجھے اللہ اپنے جال میں جکڑ رہا ہے، ایسا جکڑ لیا ہے کہ اب چھٹنے والا نہیں ہے. تو گناہوں میں جو آدمی پھنستا چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا. امام نے فرمایا تم نے چھوٹی سی غلطی کی تھی، بسم اللہ نہیں پڑھا، اللہ نے اسی وقت تمہیں سزا دے دی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کوئی نیک چھوڑنے نہ پائے، غلط کام کرنے نہ پائے. اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا کہ ہمارے بعض شیعوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چھوڑ دیا تو اللہ نے اس کو عذاب دیا اسی وقت. امام علیہ السلام نے اپنا ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے ہاتھ مس کیا، زخم بالکل ٹھیک ہو گیا، خون بند ہو گیا، صحیح ہو گیا. پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے بھائی رسول سے سنا. کیا سنا ہے؟ کہ ایک کافر، فاسق، اللہ کا دشمن بیمار ہوا اور اس وقت جو دوا بتائی طبیبوں نے وہ یہ کہا کہ ایک مچھلی ہے فلا فلا قسم کی مگر وہ اس موسم میں ہوتی نہیں ہے. اب اطباء عاجز آ گئے اس کے علاج سے، کیا دیں اسے، کیا کھلائیں؟ مچھلی وہ ہی نہیں. حکم خدا ہوتا ہے فرشتوں کو جا کے ساری مچھلیاں ڈال دو اسی قسم کی سمندر میں تاکہ اس کا علاج ہو جائے. اور فرشتے آئے، موسم نہیں تھا. دیکھیے بعض موسم میں ہوتی ہیں کچھ مچھلیاں پیدا، تو نہیں تھا لیکن دیکھا تو بالکل کنارے سمندر کے وہ مچھلی پڑی ہے کہ جس سے علاج ہو سکتا تھا. جلدی سے لے کے آئے، علاج کر دیا. ایک وقت میں ایک مومن بیمار ہوا، موسم بھی تھا. حکم خدا ہوتا ہے ساری مچھلیوں کو اٹھا لو سمندر سے. اے پروردگار یہ کیا تیرا فلسفہ؟ ایک تیرا دشمن بیمار ہوا، زمانہ نہیں تھا، وہی مچھلی پیدا کر دی وہاں سمندر میں. اور ایک مومن بیمار ہوا، پریشان رہا، تڑپتا رہا، تو آواز قدرت آتی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں جب میرا بندہ میرے پاس آئے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو، تاکہ یہ بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے.
ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد. یہ جو مومن کو کبھی کبھی بخار ہوتا ہے، روایت ہے ہم لیلۃ کفارۃ سنہ، ایک رات کا بخار 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. معصوم فرماتے ہیں المرض تطہیر للمومن، مرض مومن کے لیے پاک کرنے کا ذریعہ ہے اس کو گناہوں سے. اسی وجہ سے چوتھے امام جب کوئی مریض مومن ہو جاتا تھا اور وہ اٹھ کے آتا تھا تو امام فرماتے تھے لیوحنا کا طہر، تجھے طہارت مبارک ہو. اب مولا کہیں سے؟ کہا اس لیے کہ جو گناہ کیے تھے وہ ختم ہو گئے. تو کتنا رحیم ہے وہ پروردگار کہ اگر مومن کو مرض بھی دے تو اس میں اس کے گناہ ختم ہو. یہی وجہ ایک چاہنے والا ہے کوفے میں ایک مولا علی کا، بار بار پکار رہا ہے مولا علی کو، مگر مولا علی نہیں آتے، نہیں آئے. اور جب مر گیا تو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے پہنچ گئے. اب ہر جگہ ہوتے ہیں، ارے مولا جب روز صبح شام بلا رہا تھا تب آپ آئے نہیں، اور اب بیچارہ مر گیا تو نماز جنازہ پہ آ گئے، اب کیا فائدہ؟ میرے مولا نے کہا ابھی تو فائدہ ہے، اس لیے کہ یہ مومن اس نے کچھ گناہ کیے تھے، ہمارا چاہنے والا تھا، ہمارا ماننے والا تھا. مرض کی شکل میں اللہ اس کے گناہوں کو ختم کر رہا تھا. اگر میں پہلے ہی آ جاتا تو اس کے دامن کردار پہ گناہوں کے داغ رہ جاتے، عذاب ختم ہو جاتا. لیکن اب چونکہ پاک ہو کے گیا ہے تو جب قبر میں پہنچا تو پہلے میں ہی نظر آیا. سمجھ رہے؟ تو اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے کہ ایک مومن کو مرض بھی دیتا ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ چاہتا ہے کہ مومن سے جو گناہ ہو جائے اس کی سزا یہی پوری ہو جائے، تاکہ جب وہاں آئے تو اس کا دامن بھی پاک ہو، اس کا کردار بھی پاک ہو. کتنا رحیم و کریم. پڑھیے بسم اللہ الرحمن، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے. اللہ کون؟ اللہ 3 لفظ ہیں بسم اللہ میں، ایک اللہ، ایک رحمان، ایک رحیم. اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ وہ کہ پوری دنیا جس کی محتاج ہو وہ کسی کا محتاج. تو جب آپ نے کام میں پہلے ہی اللہ کہہ دیا تو اب کسی سے توقع تو نہیں رہی. اللہ یعنی دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج. سارے بادشاہ اسی کے محتاج ہیں، سارے انسان اسی کے محتاج ہیں. یہی تو وجہ ہے اکبر بادشاہ کے لیے یہ روایت مشہور ہے، واقعہ حکایت ہے باقاعدہ، کہ اس نے ایک ضعیفہ کی مدد کی تھی کبھی، اور ایک وقت وہ آیا کہ صحرا میں اکبر محتاج ہو گیا اور ضعیفہ کے پاس ایک ہی بکری تھی، اس نے ذبح کر کے اسے کھلا دی. اور جب اکبر وہاں سے چلا تو اس نے کہا جب تم آنا ہمارے پاس، جب ضرورت ہو تو ہم تمہیں کافی مال دیں گے. اب یہ بچائی چلی گئی، جب ضرورت ہوئی میاں بیوی دونوں. کہاں ہیں؟ کہا جی ابھی تھوڑی دیر رکیے، ابھی نماز پڑھ رہے ہیں. کہاں نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہا یہیں پڑھ رہے ہیں اسی حجرے میں. یہ لکھا ہے واقعہ ایک نے، نماز پڑھتے ہو. اب نماز میں جب قنوت پڑھا ایسے ہاتھ کیے ہوئے، ضعیفہ نے اپنے شوہر سے کہا چلو ہم یہاں سے چلتے ہیں. کہا بھائی لینے کے لیے کچھ آئے ہیں تو لے کے جائیں گے، ہم ضرورت مند ہیں. کہا نہیں میں تو یہ سوچ رہی تھی کسی بادشاہ کے پاس آئی ہوں، لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی فقیر کے پاس آئے ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ تو نماز میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے، تو کسی ایسے سے کیوں مانگو جو خود ہی کسی سے مانگ رہا ہو. ہم اسی سے کیوں نہ مانگے جس سے ہر بادشاہ مانگتا ہے. تو کیا بسم اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام، کسی اور سے نہ مانگیے، اپنے اس خدا سے مانگیے، اپنے اس معبود سے مانگیے، اپنے اس پروردگار سے مانگیے. کون؟ جو رحمان ہے. اور اچھا ایک علی والے کو تو ویسے بھی پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ بے کا نقطہ بھی علی ہے. تو ایک علی والا دسترخوان بچار فوراً اٹھایا لقمہ اور کھانا شروع کر دیا بسم اللہ. روایت ہے کہ اگر کھانا بھی شروع کر دیا ہو، بیچ میں بھی یاد آئے تو بھی پڑھے.
مگر ضرور پڑھے، اس لیے کہ اہل بیت نہیں چاہتے تمہارے دسترخوان پر شیطان مسلط ہو۔ بات سمجھ رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تو علی والے کو تو ویسے بھی پڑھنی چاہیے زیادہ۔ حد تو یہ ہے کہ اگر بیٹے کو آپ نے بسم اللہ تعلیم فرما دی ہے اور آپ دنیا سے رخصت بھی ہو گئے ہیں، تو جب بچہ اپنی زبان سے بسم اللہ کہتا ہے، جتنا زیادہ کہتا رہتا ہے اتنا ہی اللہ عذاب کو دور کرتا رہتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا انگلش پڑھائیے، انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، بڑا وکیل بنائیے، مگر دین بھی بتائیے۔ یہ ماسٹری کر کے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والا ہے۔ ہو سکتا ہے بڑی اچھی جاب حاصل کر لے، لوگوں کو بتا دے، بڑا اچھا عہدہ حاصل ہو جائے، لیکن دین وہ شے ہے جو آپ کے بھی کام آتا ہے، اس کے بھی کام آتا ہے۔ تو بسم اللہ تو کم سے کم، نبی گزر رہے ہیں ایک قبرستان سے، کہا جلدی سے چلو یہاں سے، کیوں؟ کہا اس لیے کہ میت کے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے۔ اب جو اسی قبرستان سے آئے کہا رک جاؤ۔ اب کیوں رک جائے؟ کہا اس لیے کہ اب اس سے عذاب ہٹا لیا گیا ہے۔ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ اتنی جلدی؟ کہا ملائکہ عذاب تو سخت نازل کر رہے تھے، لیکن آج اس کی زوجہ نے بچے کو دین سکھانے کے لیے کسی مکتب میں داخل کیا ہے۔ استاد نے کہا بیٹا کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے یہ کہا مجھے شرم آتی ہے اس کے باپ پہ عذاب نازل کرتے ہوئے جس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہہ کے پکار رہا ہے۔ کتنی عظمت! جب اولاد کو اس طرح تربیت دیں گے تو ایک بسم اللہ بھی آپ کی بخشش کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ آج ایک روایت کی بنیاد پر جناب سکینہ کی شہادت بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم۔ رحمان یعنی اس کی رحمتیں عام ہیں، رحمان اور رحیم میں فرق دے گیا۔ پورے قرآن میں بسم اللہ 114 دفعہ، جتنے سورے اتنی بسم اللہ، اور اگر ایک سورے میں نہیں ہے تو دوسرے سورے میں ڈبل کر دی۔ سورہ توبہ میں نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سورہ توبہ میں اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہے۔ اللہ نہیں چاہتا جہاں میرے عذاب کا تذکرہ ہو وہاں مجھے رحمان کہا جائے۔ اسی لیے جب حیوان کو بھی ذبح کرایا جاتا ہے تو پوری بسم اللہ نہیں پڑھوائی۔ کیا پڑھتے ہیں جب حیوان کو ذبح کرتے ہیں؟ تھوڑا سا تیز بتا دیجئے تو اچھا رہے گا، سب کو پتہ چلے۔ یہ تو نہیں کہتے بسم اللہ الرحمن، کیوں؟ ہر جگہ پوری بسم اللہ، کھائیے پوری بسم اللہ، سوئیے پوری بسم اللہ، کوئی ادارہ بنائیے پوری بسم اللہ، بچوں کو کوئی لے جائیے پوری بسم اللہ، ہر جگہ پوری بسم اللہ، حتیٰ کہ گوشت کھائیے پوری بسم اللہ، لیکن ذبح کیجئے کہا نہیں بسم اللہ تو کہنا مگر رحمان اور رحیم نہ کہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہراً تو گلے پہ چلا رہے ہیں نا تلوار آپ، تو اللہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ جہاں پہ تلوار چل رہی ہو مجھے وہاں رحمان اور رحیم کہہ کے پکارا جائے۔ بس سمجھ رہے؟ پوری بسم اللہ نہیں ہے وہاں، اللہ کے نام سے۔ اچھا کتنا بڑا اثر ہو گیا، پہلے گوشت حرام تھا، جیسے ہی کہیں بسم اللہ سارا حلال ہو گیا۔ خالی ایک لفظ نے آپ کے لیے حلال کر دیا گوشت کو، ورنہ گوشت کھانا حرام اگر ٹھیک سے ذبح نہیں ہوا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اس کی رحمت عام ہے۔ رحمت عام کا کیا مطلب؟ نہ کافر دیکھتی ہیں نہ منافق دیکھتی ہیں، کافر کو بھی دیتا ہے، منافق کو بھی دیتا ہے، مومن کو بھی دیتا ہے۔ پانی کس نے دیا ہے؟ پانی کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ کھانا رازق اللہ ہی تو ہے۔ یہ جو آپ کے دسترخوان پہ بچھ رہا ہے یہ آپ کا نہیں ہے، یہ دیا ہوا اسی کا ہے، اسی پروردگار کا ہے۔ تو رازق وہ ہے، تو کافر کو کون دیتا ہے؟ یہی تو ہوا تھا جناب ابراہیم علیہ السلام سے، کہ عادت تھی جناب ابراہیم کی جب تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان اپنے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہ کھائے۔
اب بڑے بھوکے تھے، صبح سے لے کے شام تک کوئی نہیں ملا. اب شام کے وقت ملا، ایک بیچارہ جا رہا تھا، وہ کہا آئیے بسم اللہ، آئیے کھانا کھائیے. دسترخوان بچھایا. اچھا ایک گزرنے والے کو کیا چاہیے؟ کھانا ہی تو چاہیے. ابراہیم نے دسترخوان بچھایا، بہترین بھنا ہوا گوشت آیا، اور کافر سے کہا پڑھیے بسم اللہ. نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی ہمارا دستور ہے کہ ہم اس اللہ کے نام کے بغیر کھانا نہیں شروع کرتے. انہوں نے کہا میں تمہارے اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں. انہوں نے کہا بھائی دیکھو اگر کھانا ہے تو بسم اللہ تو کہنا پڑے گا. انہوں نے کہا میں بھوکا چلا جاؤں گا مگر بسم اللہ نہیں کہوں گا. کیوں نہیں کہے؟ اس لیے کہ جب میں آپ کے خدا کو مانتا نہیں ہوں تو بسم اللہ کہوں کیوں؟ اچھا یہ آدمی آپ کو برا لگ رہا ہو، مجھے بڑا اچھا لگا. یہ آدمی چاہے جیسا ہے مگر اپنے دین پہ مضبوط ہے. اس نے یہ بتایا کہ اگر غلط دین پہ ہو کے بھی کھانے پہ نہ بکو. دین اگر غلط بھی ہو تو بکنا نہیں. اس نے یہ کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا مگر بسم اللہ نہیں کہوں گا. اچھا یہ بھی شدید، ابراہیم بھی شدید. انہوں نے یہ کہا اچھا پھر فی امان اللہ، آپ بھی چلے جائیے، میں بھی اس وقت تک نہیں کھلاؤں گا جب تک بسم اللہ نہیں کہیں گے. اس نے کہا میں کہوں گا نہیں، چلا گیا. اب آواز قدرت آتی ہے، ابراہیم یہ کیا کیا؟ تمہارے جذبات تمہاری عقل پہ غالب آ گئے. اے پروردگار کیا غلطی کر دی؟ کہا نہیں تم سے ترک اولا ہو گیا. کیا پروردگار یہ کیسے گوارا کرتا کہ تیرا دشمن میرے دسترخوان پہ؟ میں یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ تیرا دشمن میرے دسترخوان پہ کھائے، چونکہ میں تیرا خلیل ہوں. ایک مرتبہ کا یہی تو کہہ رہا ہوں میں، تمہارے جذبات تمہاری عقل پہ غالب آ گئے. ابراہیم بھیجنے سے پہلے یہ تو سوچتے کہ اس کا رازق کون ہے. یہ جو اپنے گھر کھا رہا ہے یہ کس کا دیا ہوا کھا رہا ہے؟ اب ہاں پروردگار رازق تو یہ کافر کو بھی دیتا ہوں، منافق کو بھی دیکھتا ہوں. میں مذہب نہیں دیکھتا ہوں، میں انسانیت دیکھتا ہوں. بھائی یہی صفت ہم نے علی میں دیکھی. جو بھی علی کے دروازے پہ آیا، نہ یہودی دیکھا، نہ عیسائی دیکھا، نہ کافر دیکھا، یہ کہا یہ ضرورت مند ہے. جس طرح میرے خدا کا فیض عام ہے اسی طرح علی کی مشکل کشائی عام ہے. صلوات پڑھے محمد علی محمد. مذہب نہیں دیکھتا پروردگار، انسان کو تم نے یہ سوچا مگر علی کے دروازے پہ یتیم آیا، مسکین آیا، اسیر آیا، سارے کھا کے گئے یا نہیں کھا کے گئے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا شعار رحمان یعنی اس کی رحمتیں عام ہیں. اب جو 11واں امام فرما رہا ہے کہ مومن کی علامت ہے بسم اللہ بلند آواز سے کہنا. کیوں؟ تاکہ اگر ایک مومن نہیں کہہ رہا ہے تو تمہاری وجہ سے اسے عادت پڑ جائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، ایک علی والے کو تو اور زیادہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ مولا نے فرمایا انا نقطۃ التی تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے اور وہ نقطہ میں ہوں. تو ایک چاہنے والے کو اور کیا چاہیے؟ ایک ہی وقت میں اللہ بھی ملتا ہے، علی بھی ملتا ہے. تو علی بھی مل گئے، اللہ بھی مل گیا، ہر جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اگر بڑے بڑے مولائی ہو تو بسم اللہ کو اپنا شعار بناؤ، بسم اللہ کو اپنی عادت بناؤ، بسم اللہ کو اپنی زندگی کا شعار بناؤ، جو 11واں امام چاہتا، تاکہ عقیدہ توحید بھی مضبوط ہو، عقیدہ ولایت بھی مضبوط ہو. یہ بسم اللہ میں ہے. اور اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ علی سب جگہ تھے. بھائی جب سے بسم اللہ تب سے علی. اب کب کب تھے؟ جناب یوسف کو بیچا جا رہا ہے، پورا دنیا کا خزانہ لا کے ڈال دیا ترازو کے ایک پلڑے میں، مگر پوری دولت لا کے ڈالی جا رہی ہے، یوسف کا وزن پھر بھی زیادہ.
اب بادشاہ پریشان ہے، خریدیں تو کیسے خریدیں؟ یوسف نے کہا لاؤ مجھے قلم دعوات دے دو. اب جلدی سے دی. امت بڑی چالاک ہے، جب اپنا فائدہ ہو تو جلدی دے دیتی ہے. میں جلدی سے قلم دعوات دے دیا. انہوں نے لکھا، کہا ایک آیت لکھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو لکھ کے ترازو میں کہ دوسرے پلڑے میں رکھ دو. اس کو رکھا، یوسف کا وزن ہلکا ہو گیا، آیت کا وزن زیادہ. ایک آیت کے عوض بکے یوسف. اب سمجھ میں آیا ایک آیت کا وزن کتنا ہے. جب ایک آیت کا وزن کتنا ہے تو پھر اس فاطمہ کی عظمت کو کروڑوں سلام کہ جس کی شان میں سورہ کوثر بھی نازل ہوا، سورہ دہر بھی نازل ہوا. نہیں، جب ایک نقطہ آئی گیا ہے منبر پہ تو میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں یہ کہ ایک آیت کا وزن کتنا ہے. یوسف کا وزن کم ہو گیا، آیت کا وزن زیادہ ہو. یہ ہے قرآن کی ایک آیت کا وزن. ادھر فاطمہ نے اپنے ہاتھ کی پکائی روٹی تیار کی، ادھر ملک لے گیا، بدلے میں آیتیں آ گئی. تو اب دیکھیے اس فاطمہ کے ہاتھ کا وزن کتنا ہے اور اس روٹی کا وزن کتنا ہے کہ جس کے بدلے میں قرآن کا پورا سورہ نازل ہو رہا ہے. سمجھ رہے؟ تو یاد رکھیے. تو علی اس وقت بھی تھے. جناب سلیمان نے بھی لکھا ملکہ سبا کو خط، انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بسم اللہ تھی تو نقطہ تھا یا نہیں تھا؟ تو اس کا مطلب ہے سلیمان کے زمانے میں بھی تھے. نوح کا کشتی کو طوفان آیا اور کشتی چلی، کہا بسم اللہ مجراہا و مرساہا. یہ تو کشتی اللہ کے نام سے چل رہی ہے، تو اگر بسم اللہ تھی تو نقطہ تھا یا نہیں؟ تو یہ خالی تبھی تو معصوم کہہ رہا ہے. 11واں امام کہتا ہے بسم اللہ کو اپنی زندگی کا شعار بناؤ، اس لیے کہ یہ بسم اللہ علی کے وجود کو بتاتی ہے. یوسف کے زمانے میں بھی تھے، سلیمان کے زمانے میں بھی تھے، نوح کے زمانے میں بھی تھے. یہ کعبے میں ایسا نہیں ہے کہ خالی پیدا ہوا ہے. تبھی تو نبی نے فرمایا تھا اے علی تیری فضیلت کے کیا ٹھکانے، تو نے باقی نبیوں کی مدد پوشیدہ رہ کے کی ہے، میری مدد ظاہر بظاہر کی ہے. صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. تو یہ بسم اللہ ہے چھوٹی سی، لیکن علی کے وجود کو بتاتی ہے کہ ہر دور میں علی تھے. کتنی بڑی فضیلت ہے میرے مولا کی. اسی وجہ سے جب نماز بھی شروع کرائی کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کل تو طبقہ پیدا ہو گیا ہے، علی کا نام کیوں نہیں لیا جاتا نماز میں؟ تو کون کہتا ہے نہیں لیا جاتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی ہے یا نہیں؟ تو نماز کے ہر جزء میں ہے، مگر ظاہر نہ کرو، اس لیے کہ جسے اللہ پوشیدہ کر دے اسے ظاہر کرنے کا حق نہیں ہے. ابتدا میں بھی علی ہے، انتہا میں بھی علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو آل محمد میں علی ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر نام لینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بتائیے میرے جسم میں روح ہے یا نہیں؟ تو ہاتھوں میں روح ہے یا نہیں؟ نظر تو نہیں آتی مگر ہے. اسی طرح دین کے ہر رکن میں علی ہے، مگر اللہ یہ چاہتا ہے ولایت اسی طرح رہے جس طرح روح بدن میں ہے، ہو سب جگہ، نظر کہیں نہ آئے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ دین کو برباد کرنے کی کوشش نہ کریں، جو اللہ نے رکھا ہے اسے ہی رکھیے بس. نماز کو خراب نہ کریں اپنی. اب یہ کہیں گے مولا کے نام سے خراب ہو جاتی ہے. نہیں، مولا کے نام سے نہیں، آپ رسول اللہ کا نام لے لیجئے تو بھی غلط ہے.
اچھا نماز تو اللہ ہی کی ہے، اللہ کا نام لے لیجئے وہاں. نماز نام سے خراب نہیں ہوتی، نماز اس وجہ سے خراب ہوتی ہے کہ ہم نے تمہیں پڑھنے کا حق دیا ہے، بنانے کا حق نہیں دیا ہے. ایسے پڑھو جیسے ہم پڑھوا رہے ہیں، اپنی مرضی داخل نہ کرنا اس میں. بس سمجھ رہے ہیں؟ تم ہم سے زیادہ علی کے چاہنے والے نہیں ہو، یہ تو تمہیں شیطان نے بہکا لیا ہے کہ جو تمہیں علی نظر نہیں آ رہے ہیں، ورنہ ہم نے تو ابتدائی میں علی کو رکھ دیا تھا. یہ شیطان کا بہکاوا ہے عزیزو، جو شیطان بہکا رہا ہے مومنین کو کہ نام لو. تو بھئی جب اللہ نے نام نہیں رکھا تو ہم کیوں رکھیں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ جہاں اللہ نے کہا وہیں کہو بس، اس لیے کہ ہماری ڈیوٹی دین بنانے کی نہیں ہے، دین ماننے کی ہے. بس بسم اللہ الرحمن. تو مومن کی علامتیں کتنی ہیں؟ 5. 2 علامتیں ماشاءاللہ ہو گئی ہیں. پہلی علامت نماز نافلہ کا، نماز فریضہ کا پابند ہو. دوسری علامت والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند آواز سے بسم اللہ کو شعار بناؤ. اور پھر بھی یہی 11واں امام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرب الی اسم الاعظم من سواد العین الی بیاضھا. بسم اللہ اللہ سے اتنی ہی قریب ہے کہ جتنا آنکھ میں جو کالا پن ہے، آنکھ میں ایک حصہ کالا ہے ایک سفید، کتنے قریب ہے یہ؟ تو اتنی ہی بسم اللہ اللہ سے قریب ہے. یہ 11واں امام فرما رہا ہے. تو اس 11ویں امام کی سیرت کو اپنائیے اور مومنوں کی صفوں میں داخل ہوئیے. نہ عزاداری کی وجہ سے نماز چھوڑیے، نہ نماز کی وجہ سے عزاداری چھوڑیے. اسی وجہ سے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان. صاحبان ایمان یعنی اے عزادارو، قوا انفسکم، اپنے نفسوں کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو. بسم اللہ کو اپنا شعار بنا لو تاکہ تمہیں جہنم کی آگ سے یہ بچا سکے. آج جناب سکینہ کی شہادت کی تاریخ ہے. عربوں میں 5 تاریخ جناب سکینہ کی شہادت منائی جاتی ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ خالی بسم اللہ کو آپ نے شعار بنا لیا اور آپ کے بچے نے کہہ دیا، تو حسین ابن علی نے کیسی تربیت دی تھی یہ سن لیجیے. جناب سکینہ کی عمر کتنی ہے؟ 3 سال یا 4 سال، اس سے زیادہ کسی نے نہیں لکھی. مگر جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو روایت کہتی ہے کہ بچی نے کچھ مٹی کو اکٹھا کیا اور کچھ مٹی اکٹھا کر کے بیٹھ گئی. کسی نے پوچھا بی بی یہ کیا ہے؟ کہا میں اس لیے بیٹھی ہوں تاکہ میرا بابا آئے اور تیمم کر کے نماز پڑھے. یعنی 4 برس کی بچی کو یہ معلوم ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کرنا چاہیے. اچھا اتنے مصائب و آلام میں شہزادی، اتنے مصائب و آلام میں، اس کا مطلب ہے بچی کا ذہن بھی سالم ہے، باپ کا ذہن بھی سالم ہے. 4 برس کی بچی ہے مگر پتہ ہے کہ نماز کسی حال میں بھی ختم نہیں ہوتی، بچھائے ہوئے. لیکن جب کسی نے کہا بی بی تیرا بابا اب کبھی نہیں آئے گا، بڑا پیار ہے سکینہ سے، بڑی محبت ہے سکینہ سے. روایت کہتی ہے کہ جب قافلہ گزر رہا تھا، کوفے کی طرف جا رہا تھا، تو وہ نیزہ جس پہ سر حسین نصب تھا وہ زمین پہ گر گیا اور شمر آ کے کہتا ہے سید سجاد تیرے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ تو سید سجاد کہتے ہیں کہ بابا آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ بس ایک آواز ہے، میرے لال میرا سر کیسے آگے بڑھ جائے جس کے سینے پہ سونے والی سکینہ قافلے میں موجود نہ ہو. کہا بابا سکینہ، کہا سکینہ گر گئی ہے. ارے کوئی غافل ہو تو ہو مگر حسین کیسے ہو؟ اے بابا اب بیمار میں تازیانے کھانے کی ہمت نہیں ہے، یہ بتا دیجئے آپ کا سر آگے کیوں نہیں جاتا؟ کہا جس کے سینے میں سونے والی سکینہ نہ ہو بھلا میں کیسے آگے بڑھ جاؤں؟ جناب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں سکینہ کو ڈھونڈیے، سکینہ نظر نہیں آتی.
ام کلثوم و زینب اتری، چاروں طرف تلاش کیا، جب کہیں نظر نہ آیا، کیا دیکھا؟ ایک صحرا میں ایک بی بی سکینہ کو اپنے زانوں پہ لیے ہوئے بیٹھی ہے، سر پر ہاتھ پھیر رہی ہے۔ زینب قریب گئی، اے بی بی تیرا شکریہ۔ کاہے کا اس لیے کہ جب سے یہ بچی یتیم ہوئی کسی نے اس کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، کسی نے تماچے مارے، کسی نے گوہر چھینے۔ ارے تیرا شکریہ کہ تو نے بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ سنیا عزیزو، تیرا شکریہ کہ تو نے بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ایک آواز دی، میری زینب مجھے پہچانا نہیں؟ ارے میں کوئی اور نہیں، میں تیری ماں فاطمہ زہرا، جب سے تم مدینے سے چلی ہو میں بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہوں۔ یہاں بھی سکینہ کی یاد کتنی محبت ہے۔ اور اب سنیے بس 2 جملے، دربار یزید آ گیا۔ یزید کہتا ہے شمر میں نے سنا ہے حسین کی ایک بچی ہے جس کا نام سکینہ ہے۔ کہا ہاں وہ دیکھو ایک رسی ہے 12 گلے ہیں، اور یہ جو بچی بار بار تڑپ کے کہتی ہے پھوپھی اماں میرا گلا دکھ رہا ہے، پھوپھی اماں مجھے پیاس مارے ڈالتی ہے، یہی ننھی سی سکینہ ہے۔ کہا اس کو کھول کے لاؤ۔ شمر نے رسن کو کھولا، سکینہ آہستہ آہستہ چلی، یزید کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، مگر ایک قدم رکھتی ہے ایک قدم اٹھاتی ہے۔ یزید کہتا ہے اے بچی یہ تو بتا تو بار بار قدم اٹھاتی کیوں ہے، بار بار قدم رکھتی کیوں ہے؟ کہا یزید پیدل چلنے کی وجہ سے میرے پیروں میں آبلے پڑ گئے۔ ارے جب میں زمین پہ رکھتی ہوں تو مجھ سے پیر زمین پہ نہیں رکھا جاتا۔ پھر یزید کہتا ہے سکینہ یہ تو بتا تو نے اپنا ہاتھ اپنے چہرے پہ کیوں رکھ رکھا ہے؟ کہا یزید میری پھپھیوں کے بال بڑے ہیں میرے بال چھوٹے ہیں، انہوں نے اپنا پردہ بالوں سے کر لیا، لیکن سکینہ اپنے بالوں کا پردہ کیسے کرے؟ پھر کہتا ہے یہ ہاتھ گلے پہ کیوں رکھا ہے؟ کہا یزید ایک رسی تھی 12 گلے تھے، پھپھیوں کے قد بڑے تھے، میرا قد چھوٹا تھا، میری ماں بہنیں گردن جھکائے بیٹھی رہتی تھی، لیکن جب گردنیں دکھ جاتی تھی اپنی گردنیں بلند کرتی تھی تو میرے گلے پہ گرفت بڑھ جاتی تھی، میرا گلا دکھ جاتا تھا۔ یزید کہتا ہے سکینہ میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھے بہت زیادہ چاہتا تھا۔ کہا ہاں یزید اتنا چاہتا تھا میرے بابا کو اس وقت تک نیند نہ آتی تھی جب تک میں ان کے سینے پہ نہ لیٹ جاؤں، نہ مجھے چین آتا تھا نہ میرے بابا کو چین آتا تھا۔ کہا اچھا، کہا اب بھی محبت کرتی ہو بابا سے؟ کہا ہاں یزید مجھے ابھی تک نیند نہیں آئی۔ کہا کیا باپ سے ملنا چاہتی ہے؟ کہا ہاں یزید مجھے میرے بابا سے ملا دے۔ عزیزو روایت کہتی ہے تشت میں سر حسین تھا، یزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی، حسین کے لبوں پہ چھڑی لگانا شروع کی، علی کی بیٹی دیکھ کے تڑپ گئی۔ سنیے عزیزو خوب روئیے، زینب یہ دیکھ کے تڑپ گئی، حتیٰ کہ زید ابن ارقم دربار میں تھا، اس نے رو کے ایک بات کہی یزید اس کے لب کو چھڑی نہ لگانا، میں نے رسول خدا کو اس کے لب چومتے ہوئے دیکھا۔ جیسے ہی باپ کے سر کو دیکھا بالوں میں خاک پڑی ہے، گردن کٹی ہوئی ہے، چہرے پہ اصغر کا خون لگا ہے، بچی نے دوڑنا چاہا باپ کے سر کی طرف۔ یزید کہتا ہے ایسے نہیں، میں تیری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، میں تو جب جانوں جب تو بلائے اور تیرا باپ تیرے پاس آئے۔ یہ ایک مرتبہ سکینہ نے شام غریبہ کا جلا ہوا دامن اٹھایا، باپ کے سر کو دیکھا، ایک جملہ کا بابا یزید میری محبت کا امتحان لے رہا ہے، اگر محبت ہے تو آ جاؤ۔ سر حسین اٹھا، سکینہ کی آغوش میں آیا، منہ پہ منہ رکھ دیا۔ بابا کبھی تماچے لگے کبھی گور چنے،
سيعلم الذين ظلموا أيّا منقلب ينقلبون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. پالنے والے ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما، مملکت شارقہ کی اور اوقاف کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، امام زمانہ